اور خاص طور پہ جب ایمرجنسیز یا جو انٹینسو کیئر ایریاز ہوتے ہیں یا کیتھ لیبز ہوتی ہیں یا ایکسٹینڈیڈ سٹیز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اوپر، پرائیویٹ ہیلتھ کے اوپر ایک بہت بڑا آبجیکشن ہے، اور آبجیکشن اس لیے بھی ہے کہ پیپل آر پیئنگ آؤٹ آف دیئر پاکٹ. اچھا، اس میں دیکھیں، جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا پیمنٹ کی اور کوالٹی کی، آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کوالٹی وداؤٹ کاسٹ نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، آپ آغا خان کی بات کرتے ہیں، لوگ اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آغا خان بہت مہنگا ہے. اور آپ اگر آغا خان کو دیکھیں، آغا خان ناٹ فار پروفٹ ہے. آغا خان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی زیادہ ہو چکی ہے کیونکہ وہ ایک کوالٹی مینٹین کر رہے ہیں. میں کیونکہ بلوچستان میں بہت کام کر رہا ہوتا ہوں، عادل صاحب موجود ہیں. آریہ میڈیکل جو انہوں نے اس ٹائم کوئٹہ میں بنایا ہے، وہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے کوئٹہ اور بلوچستان والوں کے لیے کہ وہ سوچ نہیں سکتے کہ ان پہ کتنا احسان کیا ہے پرائیویٹ سیکٹر نے آ کے، کہ ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کراچی یا پنجاب کے کسی بڑے شہر کی طرف رخ کرنا پڑتا تھا، انہیں وہ سروس وہاں مل رہی ہے. مگر ان کو وہ سروس پرووائڈ کرنے کے لیے ان کی جو کاسٹ آ رہی ہے وہ بہت ہائی سائڈ پر آئے گی. ظاہر ہے وہ ریکوری ROI پیشنٹ سے ہی کریں گے. تو وہاں کا جو پیشنٹ ایکسپیرینس جا رہا ہے، ان کو کوالٹی نہیں اس ٹائم چاہیے، ان کو سستا علاج چاہیے. آغا خان میں جو علاج مل سکتا ہے اس ٹائم پاکستان کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں مل سکتا، مگر ظاہر وہ اس کی ایک کاسٹ دینی پڑ رہی ہوتی ہے. دیکھیے، آپ جتنا بھی ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنا لیں، آپ جتنا بھی اسے سمپلیفائی کر دیجئے، جب پیشنٹ کو اس کے آؤٹ کمز مل جائیں گے، اس کو کاسٹ معنی نہیں رکھے گی. جہاں پہ پیشنٹ کو اس کے ڈیزائر آؤٹ کمز نہیں ملیں گے، وہاں اس کو 100 روپے کنسلٹینٹ کو دینا بھی برا لگ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اس اینگل کو بھی دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل کے اوپر کرٹیسائز کرنا شروع کرتے ہیں کہ بہت مہنگا ہے، تو میں یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہاں اور ہم سب کو اپنے معاشرے میں یہ بات کرنی چاہیے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو سمجھنا پڑے گا. آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ جو سروسز آپ کو کوئی بھی انسٹیٹیوٹ پرووائڈ کر رہا ہے، کیت کی آپ نے بات کی، آپ کو پتا ہے کہ کیت کی مشین کو مینٹین کرنا، کیت کے اکوپمنٹ کو اپ کیپ رکھنے کے لیے بہت بڑی کاسٹ انوالو ہوتی ہے. اس کے HR کو ریٹین کرنے کے لیے کاسٹ ہوتی ہے، اور جب تک آپ اس کو نہیں اپنے بلنگ میں امپیکٹ لائیں گے، وہ نہیں ہو رہا ہوگا. تو میرے خیال سے کاسٹ کے اوپر ہمیں یہ ایک الگ سیشن ہے، ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اس کے اوپر. اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یس ایبسولوٹلی. ہاں، مظہر صاحب کے ساتھ آئی مین فلی اگریڈ. ہمارے لیے تھوڑا سا چیلنج ایک تو یہ کہ اس علاقے میں یا اس ایریا میں اس طرح کا ہاسپٹل بنانا اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج تھا. یہاں ہیومن ریسورس لانا، یہاں اکوپمنٹ سپلائیز کی اویلیبلٹی میک شور کروانا، اور پھر اپنے لیے کوئی اسٹینڈرڈ رکھنا کہ ہم نے وہ اچیو کرنا ہے. اچھا، پھر یہاں پر اگین جب ہم پرائیویٹ ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ ریگولیٹرز تو ایسا سچ ہے نہیں، سیلف ریگولیشن ہی ہے، بٹ اگین انفارچونیٹلی سیلف ریگولیشن کوئی کرتا نہیں ہے. اس سے پہلے کہ یہاں ایک پریسیڈنٹ یہ ہے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے ڈربے بنے ہوئے ہیں، مطلب پلازاز میں ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں. وہ ایسے پلازاز ہیں کہ اس کو آپ کسی بھی ٹائم کنورٹ کر سکتے ہیں کسی شادی ہال میں یا کہیں اور. سو دے آر ناٹ ہاسپٹلز بیسکلی. یہاں پر ایسے آپریشن تھیٹر ہیں جس میں ایک ٹائم پہ دو پیشنٹس کی سرجری ہو رہی ہوتی ہے بیچ میں کرٹن لگا کے. سو when we started this facility, again it was understood that there would be a mafia, a group of people who would, I mean, deem it as a threat to their existence basically. So بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ ایک سمجھ لے کہ آپ پیڈ سوشل میڈیا کیمپینز بھی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں، میجورٹی آف دا پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو ہر جگہ سے ریفیوز ہو کے آتے ہیں، یا وہ پیشنٹس جو کراچی جا رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہاں سے بائی ایئر ٹریول بھی ممکن نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کو این ٹائم پہ تو آپ کو ٹکٹس کی اویلیبلٹی، پھر آپ کو پتہ ہے ایئر ٹکٹس کی کاسٹ کتنی زیادہ ہے. پھر یہاں سے جب لوگ AKU جاتے ہیں یا کراچی جاتے ہیں، 12 گھنٹے کی ٹریول. فار ایگزامپل ایک ایکیوٹ MI کا پیشنٹ ہے اور اس کے پاس تو گھنٹے ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ جائے AKU پہنچے. تو اس طرح کے نیومرس کیسز ہوتے تھے کہ پیشنٹس رستے میں ہی بیچارے ڈیتھ ہو جاتی تھی یا اس طرح کی سچویشنز ہوتی تھی. تو
اگین اور اف اب جس طرح مظہر صاحب نے فرمایا کہ پرائیویٹ اینٹی جس کے ساتھ گورنمنٹ کی کوئی فنڈنگ نہیں ہے, سیلف سسٹینڈ ایک آرگنائزیشن, سسٹینیبلٹی از ویری کاسٹلی. آئی مین آپ نے ہیومن ریسورس باہر سے ارینج کرنا ہے, پھر آپ نے بڑے سسٹمز, ہمارا MRI مشین ہے, اگین سر کو پتہ ہے اس کو اپ کیپ رکھنے کے لیے کتنی زیادہ اس کی کاسٹ ہے, وہ بند نہیں کر سکتے, اس کے پیچھے آپ نے جنریٹرز کا ایک سسٹم بنانا ہے تاکہ کنٹینیوس پاور سپلائی ہو. آپ اگر تھوڑا سا بھی آپ کو اس کا ہیلیم لاس ہو جائے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. پھر آپ نے ہر ٹائم آپ کا HVAC سسٹم ہے, یہاں پر ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہوتے ہیں. تو پرائیویٹ ہیلتھ کیئر از اس کو رن کرنا, سسٹین کرنا ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے بذات خود, اور جو لوگ اس کو کر رہے ہیں تو میرے خیال میں دے نیڈ سم کائنڈ آف سپورٹ ایز ویل. اگین وہ بات بھی ٹرو ہے کہ بہت میجورٹی آف دا پیپل کی ناٹ افورڈ دیئر کوالٹی ہیلتھ کیئر, لیکن اگر ہم اس کے مخالف دیکھیں یا اگینسٹ دیکھیں یا اس کے ساتھ دیکھیں ہمارے پبلک سسٹمز کیا کر رہے ہیں, پبلک ہیلتھ کیئر سسٹمز they have nothing basically as compared to the private healthcare institutes. تو یہ جو ہم پیمنٹ کی بات کرتے ہیں یا بلنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت سائڈ آف دا پکچر ایٹ ٹائمز لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی, تو اس میں بھی میرے خیال میں لوگوں کی اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ایک ہاسپٹل کو رن کرنے کے لیے آپ نے کتنے سسٹمز کو ایک ساتھ چلانا ہوتا ہے, اس میں کتنی کاسٹ انوالو ہوتی ہے. تو اس طرح کے فورم سے مجھے اندازہ ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ انفارمیشن اکراس دا بورڈ جائے گی سارے اسٹیک ہولڈرز کے پاس, اور یہ جو پرسیپشنز ہیں وہ کلیئر ہوں گے. Absolutely. I think I would also request Dr. Fauziya first and then Abdul Ghaffar Saab to speak on this. Abdul Ghaffar Saab سے اس لیے بولوں گا کیونکہ وہ بھی ملتان کے اندر ہے اور وہاں پر بھی جو ریسورسز کے چیلنج ہے اور جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے یا ٹو رن دی آپریشن would be difficult. So Dr. Fauziya and then Ghaffar Saab. So I will not talk about institution. I will talk about generally about the health industry. So that's why so these all the reasons that mentioned by the Adil and the Mazhar and Ghaffar Saab کہ لوگ اس میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں, لوگ ہیلتھ کیئر بزنس میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے بیکاز ایک تو یہ بہت مشکل, اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ. آپ اگر ہمارا ہیومن ریسورس دیکھیں سو ہمارا برین ڈرین اتنا زیادہ ہے ڈاکٹرس کا بیکاز ہمارے پاس انف ریسورسز نہیں ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. جو سیلریز ہم ان کو آفر کرتے ہیں دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ان دس کنٹری اینڈ دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو. سملر فار دی نرسز, اچھی نرسز ہمارے پاس جو ٹرین ہوتی ہے دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ان دس کنٹری. سو ہمارے پاس ہیومن ریسورس کا اتنا بڑا چیلنج ہے, ہمارے پاس ٹرین ہیومن ریسورس نہیں ہے, ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے. سیکنڈلی وین یو لک ان ٹو دس بزنس, جب آپ اس کا بزنس ماڈل دیکھتے ہیں, اب اس کو اگر ہم بزنس کہیں گے تو وہ بھی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, بٹ ڈیفینیٹلی یو نیڈ ریونیو ٹو رن اینی آپریشن, چاہے وہ ایک کلینک ہو, چاہے وہ ایک پرائمری کیئر ہاسپٹل ہو, سیکنڈری کیئر ہاسپٹل ہو یا ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہو, اینی تھنگ دیٹ یو آر رننگ you need a revenue for that. So when we looked into the support, in terms of taxation, in terms of other support, so وہ ہمارے پاس نہیں ہے. پھر جب when we come into the when we talk about deregulation, so ہم پیشنٹ رائٹس کی بات کریں, آج پیشنٹ ایکسپیرینس کی بات کریں, and we really preach about کہ ہمیں پیشنٹ کو امپاور کرنا چاہیے اور پیشنٹ کے پاس رائٹس ہونے چاہیے. بٹ when you're talking about the doctor security, when you're talking about the healthcare institution security, so what kind of system we have in place? Anybody can go and to the police station and they can file a complaint against anybody. So یہ سارے جو challenges ہیں یہ ویسے بھی کوئی بہت nurturing environment provide نہیں کرتے اس business کے لیے کہ لوگ اس کے اندر invest کریں. And then we highly aim کہ ہم health care کو improve کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں. So providing all the infrastructure, promoting this is something from all aspect, from government point of view, from private point of view, and even we do not have any a strong private body or private association where we want to support each other. We always see each other as a competitors. We want to compete each other. We do not have a common forum where we talk about کہ ہمارے issues کیا ہیں being a private entities to run this business. ہمارے پاس وہ فورم بھی نہیں ہے جہاں پہ ہم یہ بات کر سکیں اور ہم اپنے ایشوز ہائی لائٹ کر سکیں کہ یہ انڈسٹری رن کرنا اٹ سیلف کتنا مشکل کام ہے ان اے کنٹری جہاں پہ آپ کا 80% برین ڈرین ہے, جہاں پہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, جہاں پہ آپ کا سیکورٹی سیفٹی نہیں ہے فار دی ہیلتھ کیئر انڈسٹری. ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ٹو رن دس. اینڈ وین پیپل کم, unfortunately we never saw healthcare as something. اب مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے بیکاز ایز وی ٹاک اباؤٹ جین زی اینڈ ادر پیپل دے آر مور ٹورڈس کہ ان کو اپنی ہیلتھ کے لیے یا اپنی
पर्सनल उसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए फ्रॉम अ वेरी चाइल्डहुड, वरना अदरवाइज वी ऑलवेज सी हेल्थ, जो हमारे हेल्थ के इश्यूज होते हैं हम उसको आजमाइश समझते हैं. सो वो इट्स नॉट अ समथिंग जिसके लिए हम कभी भी प्लान करते हैं जिंदगी में, कि अगर हमने ये अपनी जिंदगी प्लान कर रहे हैं तो उसमें हम ये पैसे अपनी हेल्थ के लिए प्लान कर रहे हैं. तो जब भी हेल्थ पे पैसा खर्च हो रहा है वो आजमाइश है, वो एक अनप्लेजेंट चीज है जो हमारे लिए हो रही है. वी आर नेवर हैप्पी टू इन्वेस्ट, हालांकि वो एक हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लाइफ का व्हेन वी आर प्लानिंग आवर लाइफ, के वी नीड टू एलोकेट, वी नीड टू मेक इट प्रायोरिटी, कि ये हमें जिस तरह हम अपनी प्रॉपर्टीज के लिए सोचते हैं, एजुकेशन के लिए सोचते हैं, इस तरह हमें अपनी हेल्थ के लिए भी सोचना चाहिए. और ये सारी चीजें अवेयरनेस से आएंगी व्हेन वी टॉक अबाउट इट कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, सो पीपल विल बी यू नो, जब वो स्पेंड कर रहे होंगे, जब वो बिल पे कर रहे होंगे, तो उनको ये नहीं लगेगा कि ये कोई बहुत ही खराब बात है. एंड दिस एंड एज समबडी हाईलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आउटकम क्या है. अगर डेथ हुई है तो चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत की है सिस्टम ने उस पेशेंट को बचाने के लिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट यू नो, उस बिल को पे करने के लिए आपके पास जो रेजिस्टेंस, जो डिले, जो चैलेंजेस आएंगे लाइफ, डिस्पाइट द फैक्ट कि शायद वो सेव लाइफ करने में आपने बहुत सारी गलतियां की हों, बहुत सारे एरर हुए हों, लेकिन जिंदगी बच गई है, सो दे विल हैप्पी टू पे. अगर खुदा ना खास्ता उस पेशेंट की जिंदगी नहीं, आउटकम इज डेथ, सो दे विल नॉट हैप्पी टू पे. सो ये सारी चीज़ें एजुकेशन से आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर से आएंगी. गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि वो इसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी, अगर हमारा 60% आउट ऑफ पॉकेट है एंड 60% फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर है, so we really need a support in the system where more player wants to come into this field and more player wants to come into this industry to provide their services. जी, I will add on मुझे कोई एक चीज बता दें जो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को बनाने में फेवर होता हो पाकिस्तान में. I yet to see one thing. So we have to have an intent कि हमने कम्युनिटी के लिए क्या करना है. Challenges we face, all the private hospitals, they're facing different sort of challenges. Recently, you know, the energy crisis. I mean, I'm just giving you an example of my hospital. Like one fine day, we had no electricity for 14 hours. Can you imagine? So we have to run generator on diesel, which the price was hiked like anything. But we have to operate that hospital. We're not going to increase single rupee on the patient because we already have these prices mechanism in place. So the support from the regulatory authority, support from the any authority, there's no support as such. ठीक है. जो मेरे ख्याल में प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ बनाता होगा उसके पास एक इंटेंट जरूर होगा. दे वांट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी. The future of healthcare, neither public is going to survive, neither private is going to survive. This is like a global issue now. NHS is crippling. Now the private, the American healthcare system is shaky. So here as well, public sector just has to operate correct, the fund they are getting it. Even private sector is struggling. कोई private sector में कोई 30-40 साल से चल रहा होगा. If you talk to them, they are struggling to sustain their projects. So, हम किस तरह से कर सकते हैं? Fozia rightly said, there's no single platform in Pakistan जो सारे private hospital के लेके आके एक जगह बैठ जाए कि ना, these are our challenges. Who's going to hear it? Once, I mean, like Fozia said, we are competitor to each other. You know, कराची में है तो आगा खान के 10 competitors हैं, शिफा है तो उसके 20 competitors हैं इस्लामाबाद में. So we are creating competitors, but we are not creating one platform where we create a voice against, not against, but getting some support from the regulatory authorities that we need help. In this crisis, nobody will invest, and investor will never invest because investor will see, return on investment, which is very slow. Rather than they will invest in housing society, making billions in few years' time. So yes, Pakistan need a platform for the private hospitals. Otherwise, वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल बनाएंगे, दे हैव दैट गुड इंटेंट कि हमने यहाँ कम्युनिटी के लिए कुछ करना है. अदरवाइज इन्वेस्टर नहीं आएगा.